تو اب اس کے بعد میں آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب شگیر چوتائی صاحب ممبر جموں و کشمیر کونسل اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ وزارت خیال کریں۔ میں سب سے پہلے محترم جناب رشید قاضی صاحب آپ کا اور آپ کی جماعت کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو، ان کے قائدین کو، ان کے نمائندگان کو یہاں موقع فراہم کیا کہ ایک اہم ایشو پر یہاں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں اور مستقبل کے حوالے سے ایک لائے عمل اور کنسنسس ڈیولپ کیے جا سکیں۔ اس پر میں آپ کا اور آپ کی جماعت کا بہت مشکور ہوں۔ لاسٹ جو آل پارٹی کانفرنس جو وجود کانفرنس نے پچھلے دنوں منعقد کی تھی، اس میں بھی آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے۔ اس کانفرنس میں بھی میں نے صدر اور وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں جناب محترم سردار خالد ابراہیم صاحب کا اور آپ کی جماعت کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا تھا کہ یہ جو حالیہ بھارت کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینے کا فیصلہ ہوا، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں آپ کی جماعت نے محترم سردار خالد ابراہیم صاحب نے ایک جاندار موقف اختیار کیا۔ اس پر میں اس دن بھی آپ کو آپ کا شکریہ ادا کیا تھا، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک بھارت کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینے کا سوال ہے، کیونکہ آج محترم سردار عتیق صاحب نے خود آنا تھا، انہیں اپنا موقف دینا تھا۔ اس دن کے جس دن پہلے کانفرنس ہوئی تھی وہ کوئٹہ میں تھے، اسٹاف کالج میں ان کا پروگرام تھا، آج بھی ان کا لاہور میں پروگرام تھے، آج بھی ان کے کچھ پروگرام ہے جس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، تو میں ان کے دیات پہ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا موقف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، یہ جو حالیہ تجارت ہو رہی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تجارت ہو رہی ہے اس کے مخالف ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اچھی ہمسائیگی کے لیے تعلقات بن رہے ہیں ان کے مخالف ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹینشن ہے اس ٹینشن کو ڈیفیوز کیا جائے، ان کے درمیان بہت بہتری آئے، ان کے درمیان اچھی ہمسائیگی کے تعلقات قائم ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالیہ جو حکومت پاکستان نے بھارت کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے، آیا بھارت نے کوئی ایسے سی بی ایم لیے ہیں؟ کیا بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی فوج میں کوئی کمی پیشی کی ہے؟ کیا بھارت نے کوئٹہ کے اندر جو دہشت گردی کی تحریک چل رہی ہے وہاں کوئی کمی کی ہے؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پانی کا ایشو ہے، کیا اس ایشو میں کوئی انہوں نے نرمی برتی ہے یا پاکستان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے ہیں؟ سوائے اس کے کہ بھارت نے حالیہ سلامتی پاکستان کا غیر مستقبل سلامتی کونسل کا ممبر بننے میں پاکستان کو ووٹ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت پاکستان کو ووٹ نہ بھی دیتا تو پاکستان سلامتی کونسل کا غیر مستقبل ممبر بن سکتا تھا۔ سوائے اس ایک میجرمنٹ کے، سوائے اس ایک ریلیف کے کوئی اور ایسا بظاہر اسٹیپ نظر نہیں آتا جس کی بنیاد پر ہم بھارت کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دیں۔ جس طرح محترم محمود سالر صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے اگر بھارت پاکستان کو 20 سال پہلے موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دے چکا ہے، آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے 20 سال پہلے پاکستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دیا، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، تو بھارت چونکہ قاتل ہے، بھارت غاصب ہے، بھارت کے ہاتھ کشمیریوں کے خون رنگے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو اگر پاکستان کو اس نے کوئی موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دیا ہے تو وہ تو غاصب ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن پاکستان اور کشمیری اس چیز کو نہیں دے سکتے۔ آج جب بھارت پہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی بھارت پہ کوئی دباؤ آتا ہے تو فوری طور پر کوئی نہ کوئی ریلیف لینے کے لیے وہ پاکستان کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ مذاکرات کی طرف آتا ہے، وہ ٹائم گین کرتا ہے۔ اس وقت بھارت پہ انٹرنیشنلی ایک دباؤ ہے۔ بھارت میں حالیہ یورپی یونین نے سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے بھارت کے اندر جتنی بھی جو گمنام قبریں تھی اس کا ایشو اٹھایا، اور انہوں نے یورپی یونین جو ایک بہت بڑی منڈی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت پہ سینکشن لگاؤ، بھارت ان قبروں کے حوالے سے اپنی اطلاعات پیش کرے۔ ہیومن رائٹس کی تحریک چل رہی ہے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اس پر ایکشن لے رہی ہیں کہ جناب بھارت کے اندر جو گمنام قبریں مقبوضہ کشمیر کے اندر دریافت ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھارت اپنی اطلاعات دے۔ پھر برطانوی ہوس کے اندر پہلی مرتبہ کشمیر ایشو پر بڑی وہاں سے بحث ہوئی، اور وہاں ایک جو ایم پی اے تھے انہوں نے
हमारे जब वो लास्ट मीरपुर में आए तो सरदार आतिक अहमद खान साहब ने उनको एक छोटा सा बैग दिया, उस पर लिखा हुआ था कश्मीर सीज अटेंशन। तो उसने वो ऐवान के अंदर वो लहरा कर कहा कि जब मैं लास्ट टाइम आजाद कश्मीर गया था तो मुझे वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने ये बैग दिया था और मैंने उसे ये कमिटमेंट की थी कि मैं इसको बर्तानिया के होश में इस मसले को कश्मीर के हवाले से हम पेश करेंगे। तो जब आज मकबूजा कश्मीर में जो ह्यूमन वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, एक तरफ हम दूसरी दुनिया में जाते हैं, जिस तरह यहाँ महमूद साहब ने कहा हम OIC में जाते हैं, OIC को कहते हैं कि भारत को प्रेशराइज करो, उनके साथ तिजारती रवाबत खत्म करो। दूसरी तरफ अगर हम खुद उनको भारत को हम मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देंगे तो हम जाकर दुनिया के सामने कश्मीरी के हवाले से पाकिस्तान अपना मुल्क को खुद कमजोर कर रहा है। इसलिए हम ये समझते हैं कि भारत के साथ तिजारत होनी चाहिए, भारत के साथ ताल्लुकात में नॉर्मलाइज होने चाहिए, लेकिन वो कश्मीरियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लोग पाकिस्तान का झंडा थामे हुए हैं, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा श्रीनगर के चौक में खड़े होकर लगाते हैं, जब हम भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देंगे तो वो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, उस तहरीक पे इसके क्या मंफी असर होंगे। हम ये कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान से हमारी ये दरख्वास्त है कि जनाब अगर कोई भी फैसला करते हैं भारत के साथ तिजारत के हवाले से तो उसमें कश्मीरी क़यादत को, कश्मीरी सियासी जमातों को एतमाद में लेकर फैसले किए जाए। अगर इस तरह एक तरफा फैसले किए गए, जिस तरह यहाँ पहले जिक्र किया गया कि बहुत से फैसले इससे पहले किए, बहुत से डिक्लेरेशन हुए, बहुत से मायदे हुए, लेकिन चूंकि कश्मीरी उसमें शरीक नहीं थे, कश्मीरी जिस मायदे के अंदर, जिस डिक्लेरेशन के अंदर, जिस फैसले के अंदर शरीक नहीं है, फरीक नहीं है, वो उसमें शरीक नहीं है और वो उसको मानेंगे भी नहीं। इसलिए अगर आज जो तिजारत हो रही है, एक तो इसका तहरीक आजादी कश्मीर पर जो इसके पड़ने वाले असर है, दूसरा अगर इकॉनमी के हवाले से, माशियत के हवाले से अगर पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंचता हो तो कश्मीरी फिर भी ये कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन ये जो तिजारत हो रही है इसका पाकिस्तान की माशियत पे भी, जितने भी माशियतदान हैं, जो तज्जिया अंगार है, माशियत पे जो अबूर रखते हैं, वो भी ये कहते हैं कि भारत के साथ इस वक्त जो तिजारत होगी वो पाकिस्तान की माशियत का कत्लेआम होगा, वो पाकिस्तान की माशियत और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह करने का मुतलजिम है। भारत ने आपके जो जितने भी हैं माशी टैरिफ पे बैरल लगा देना है, बहुत सी चीजें उन्होंने जो पाकिस्तान में जिनकी वो समझते हैं कि जरूरत नहीं है वो उसको छोड़ देंगे और जो पाकिस्तान की जरूरत है उस पर वो टैरिफ और बैरल लगा देंगे। और भारत इस पूरे इस रीजन के अंदर भारत और अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि इस रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते वो अफगानिस्तान और दूसरे मशरक़ वस्ता और दूसरे मुल्कों के अंदर वो अपनी तिजारत बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान को वो एक राहदारी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की माशियत को, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का कश्मीर पे जो उसूली स्टांस है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे और कश्मीरी क़यादत को, कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद में देकर इस हवाले से कोई फैसला करें। ये जो हालिया इंतहाई संजीदा मुल्क डिक्लेयर किया गया हमारी हुकूमत की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को, ये हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। इसलिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनका माजी और हाल इंतहाई, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, एक वो मुल्क जिसने कि इस मुल्क को दो टुकड़े किया, वो मुल्क जिसने इस मुल्क के दरियाओं का पानी बंद करके इस मुल्क को रेगिस्तान बनाना चाहता है, वो मुल्क जिसके हाथ लाखों कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं और क्या कुछ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती, वो मुल्क जिसके बारे में यही हुकूमत खुद कहती है कि बलूचिस्तान में वो रेशातवानियां कर रहा है और मुदाखलत कर रहा है। हैरान कुन बात यह है कि क्या ऐसी बात होगी कि हमें मजबूर हो गए कि ऐसे मुल्क को हम इंतहाई पसंदीदा मुल्क करार दें।
آج یہاں پہ میاں بھائی صاحب بیٹھے ہیں، میری ان سے زیادہ شناخت نہیں ہے، کاش کے چودھری صاحب یہاں پہ ہیں، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ چودھری صاحب کو ہمارے جو آزاد کشمیر میں حکمران ہیں ان تک یہ میسج پہنچنا چاہیے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے 3 حصے ہیں، میں تھوڑا مختصر وقت لوں گا کیونکہ دوستوں نے بات کر لی اور لوگوں نے بھی۔ ایک حصہ تو کشمیر ہے، اور یہاں ہمارے سیاسی دوست یہ کہتے ہیں کہ اصل میں کشمیر کی آغاز کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ کہ جی حکومت پاکستان نے، یہ حکومت پاکستان کوئی ایلین حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت، اور ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ کیا وجوہات ہیں جس میں یہ کر رہے ہیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے ہمارے دوستوں سے کہ اصل میں انہوں نے ایک بھرپور موقف قائم کیا ہے، تو آپ ہمارا جو انٹلیکٹ ہے وہ اس کو انسلٹ کر رہے ہیں۔ ایسی بات کہنے سے بہتر ہے کہ ہمارے لوگ خاموشی اختیار کریں اگر آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں نہ کہیں کہ جی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ جی یہ جو ہو رہا ہے اس سے مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اصل میں مسئلہ کشمیر حل کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، اس حل کی طرف جا رہا ہے جو کسی کشمیری کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، ہمیں اس بات کا افسوس ہے، اور یہی پریشان کی بات۔ پہلے میں پاکستان کو لیتا ہوں مثال کے طور پہ، اگر بے حسی اتنی ہو گئی ہے کہ یہاں پہ حکمرانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، استحصال ہو رہا ہے، ان کی زندگیاں جا رہی ہیں، ان کی عزت و آبرو جا رہی ہے، ان کی پراپرٹی تباہ ہو رہی ہے، تو چلو آپ یہ بے حسی دکھائیں۔ یہ انتہائی پسندیدہ ملک کے ساتھ جو آج تک آپ تجارت کر رہے ہیں، تجارت تو ہو رہی ہے، آپ اس کا تو بیلنس شیٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا وہ پاکستان کے حق میں جا رہی ہے یا پاکستان کے خلاف جا رہی ہے، اور ہمیں کسی نے اعتماد میں بھی نہیں لیا، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں۔ ہم وہی بھیڑ بکریاں ہیں جو 75 لاکھ کے اندر وہ گلاب سنگھ کو بیچے گئے تھے، آج بھی اس 21ویں صدی میں بھی ہم وہی بھیڑ بکری ہیں۔ میاں بھائی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے خبر نہیں ہے، کیا حکومت آزاد کشمیر جو کہ پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت کی ایک شاخ ہے، کیا ان سے کسی نے ان کو اعتماد میں لیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، ہمیں تو چھوڑیں؟ لیکن اصل بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم لوگوں سے پوچھتے بجائے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا کشمیر کاج کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مسئلہ کشمیر حل کے نزدیک آ رہا ہے، تو ہمیں بلا کے پوچھ لیتے، ہم ان کو اپنی جو ہماری امپریشن ہے، جو رائے ہے، اسے ہم اظہار کر لیں۔ آپ اس ملک کو موسٹ فیور نیشن یا انتہائی پسندیدہ مملکت قرار دے رہے ہیں، تو جو آپ نے 300 آئٹم اور ایڈ کر لیے، آپ کیا تجارت کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ منڈی ہے، بہت بڑی منڈی ہے، کس چیز کی منڈی ہے؟ بجلی یہاں نہیں ہے، گیس یہاں نہیں ہے، انڈسٹری یہاں نہیں چلتی ہے، آپ کے جتنے انڈسٹریل سینٹرز ہیں وہاں لوگ بے روزگار ہو کے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے خودکشیاں کر رہے ہیں، تو آپ کیا چیز پروڈیوس کریں گے جو کہ ہندوستان میں جا کے اس منڈی میں آپ تجارت کریں؟ یہاں چیزیں بہت پیدا کرنے کی قیمت زیادہ ہے، لاگت زیادہ ہے، تو پھر اصل بات یہ ہے کہ ادھر سے چیزیں آئیں گی، اور جو آپ کی چھوٹی موٹی انڈسٹری یہاں پاکستان میں، اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا جو رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد بے روزگاری کا ایک سیلاب یہاں پہ چلے گا۔ تو خدانا ہمیں بتائیے، شاید ہم اتنے سمجھدار نہ ہوں، تو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ جی ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اگر فائدہ بھی کوئی نہیں ہے تو آپ کی کیا مجبوری ہے کہ اس ملک کو جس نے یہ تاریخی پس منظر ہے، اس کو انتہائی پسندیدہ مملکت قرار دیا ہے؟ اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ جس نے آپ کے قبیلے کے سارے لوگ قتل کر دیے ہوں، اور پھر آپ مڑ کے بولتے ہیں جی یہ ہمارا پسندیدہ آدمی ہے،
تو یہ صرف دباؤ کے نیچے اس کو میں کیا کہوں، حمیت، عزت، غیرت، یہ چیزیں اس پہ لاگو ہوتی ہیں. آپ کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے بھائی آپ مان جائیں کہ یہ پسندیدہ ترین ملک ہے. فائدہ تو بتائیں. ابھی میں آتا ہوں کشمیر کے اوپر. کشمیر کے حوالے سے یہ جو محمود ساگر صاحب نے کہا ہے، یہ لاجک یہ دیا جا رہا ہے کہ جی کشمیری آپ اس میں تجارت کر رہے ہیں تو پھر پاکستان اور ہندوستان تجارت کیوں نہ کرے. ایسے لگتا ہے کہ جی کشمیری بہت ہی انڈیپینڈنٹ اٹانومس اپنی وہ ان کا اختیار ہے سارا کچھ کرنا ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان نے تجارت شروع کی، کچھ شاید کشمیری انباؤنڈ انگلش کا ذکر ہو گیا ہے، لائن آف کامرس وغیرہ کی بات کی، بے خبری میں کیا بات کی، اس کو لاجک بنایا جا رہا ہے، اس کو بنیاد بنا کے آگے لاجک پیش کیا جا رہا ہے کہ چونکہ کشمیری تجارت کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کریں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسئلہ کیا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے بھائی ہیں ان کی جتنا کچھ فروٹ وغیرہ گل سڑ رہا تھا تجارت نہیں ہو رہی تھی، اور بعد میں جموں کا راستہ انہوں نے بند کر لیا. تو ہم نے اس حد تک کہا کہ ان کو راہداری کی سہولت ملنی چاہیے. بھائی یہ ہندوستان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، بھائی پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر میں تو کھپت ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی حالات کے مارے ہوئے لوگ ہیں، آٹا دال پورا نہیں ہو رہا ہے، وہ کیا تجارت کریں، وہاں پاتا بھی کچھ نہیں. تو راہداری کی سہولت کا مقصد آزاد کشمیر کو ایک ریلیف زون کے طور پہ اپنے کشمیری بھائیوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی بات ہے، کوئی تجارت کی بات نہیں. یہ بعد میں چیزیں آئی ہیں کہ جی ٹرک ادھر سے جائیں، ٹرک ادھر سے جائیں، وہ ٹرک کہاں پشاور سے چپٹیاں لیتے ہیں. آزاد کشمیر میں تو کچھ نہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ لاجک انتہائی بھولا قسم کا لاجک ہے کہ جی پہلے، اور وہ جو تجارت شروع ہوئی ہے وہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے انیشیٹو، آزاد کشمیر کا تو کوئی انیشیٹو نہیں. حکومت پاکستان نے وہ شروع کیا اور اس کے اوپر اکثر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اعتراض بھی کیا، زیادہ اعتراض کیا، اور اس کو لاجک بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ تجارت کر رہے ہیں اس لیے یہ لاجک ہے ہم بھی تجارت کر رہے ہیں. تو وہ بھی حکومت پاکستان نے شروع کی تھی، اس لیے یہ لاجک غلط ہے. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی اس میں بڑا سوچ سمجھ کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اخبار پڑھے ہیں، میگزین پڑھے ہیں کہ کوئی جوازیت ملے جس سے پتا چلے کہ کوئی پاکستان کو رتی برابر اس سے فائدہ ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ کہیں سے کوئی دباؤ ہے، مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں ہے. اپنی حکومت کو میں کہنا چاہتا ہوں، حکومت آزاد کشمیر کو میں کہنا چاہتا ہوں، کاش کے چودھری صاحب یہاں ہوتے. کسی ایک میٹنگ میں ہم لوگ کرتے تھے تو چودھری صاحب کہنے لگے تھی آپ تو عامر لوگوں کے ساتھ تھے. اپنی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن عامر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہم نے 4 نکاتی ایجنڈا کو اس کی اصلی حالت میں کبھی منظور نہیں کی. کوئی پبلک اسٹیٹمنٹ بتا رہے کوئی بھی منظور نہیں کیا، اس کا اعتراض کیا. یہ نوکری سب کو پیاری ہوتی ہے، ہمیں بھی پیاری تھی. اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میاں رئیس صاحب آپ یہاں بیٹھے ہوئے، یہ پاکستان کی فیڈریشن میں اپنے خطے کے مفادات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ کو تابع داری سے نہیں ملے گا. آپ کے سامنے مثال ہے کالا باغ ڈیم. حالانکہ میں کالا باغ ڈیم کا سخت حامی ہوں، آج بھی ہوں، کل بھی تھا، لیکن مثال کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں حکومتیں وہی تھی، انہی کے آگے لوگ تھے جو سندھ میں تھے اور خیبر پختونخوا میں تھے، لیکن ان لوگوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا. آپ بھائی مسئلہ کشمیر کے اوپر آپ کی جوازیت مسئلہ کشمیر ہے، آپ کیوں اتنی تابع داری کر رہے ہیں؟ کم از کم اندرون خانہ جا کے تو ان کو بتائیں کہ بھائی یہ اس سے نقصان ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور یہ تجربے سے بتانا چاہتا ہوں، اتنی تابع داری اور اتنی کمزوری کے ساتھ باخدا آپ اپنے دفتر کا چپراسی میں بندی نہیں کر سکتے.